بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کے بارے میں جو اس کی فضیلت ہے، اس کے جو اعمال ہیں، یہ جو وظیفہ ہے یہ کس لیے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا تھا، اور جو کہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر شیئر کی گئی تھی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم وظائف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سودے بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ وظیفہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، ریدر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، ہمارا فلاں کام ہو جائے، اور جو کہ اکثر اوقات مایوسی پر ختم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ڈائریکشن، ہماری نیت ہی صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہتر اور افضل ترین عمل یہ ہے کہ ہم کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ورد، کوئی بھی عمل جو ہم کر رہے ہیں، اس کی ہم ایک ڈائریکشن رکھیں کہ یا اللہ تعالیٰ، ہم یہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے معاملات آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جو ہے وہ بے تحاشا نوازے گی۔ تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے جو بھی وظائف ہیں، جو بھی عوامل ہیں، ہم نے ان کو اس سلسلے سے لے کر چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس آیات کی فضیلت کے بارے میں، جو کہ مختلف احادیث میں روایت کی گئی ہے، بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، بہت سارے افضل ترین صحابہ سے مروی ہے، اور بہت سارے افضل ترین صحابہ کے اعمال ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ اس کے وظائف پہ، اس کے عمل پہ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں، ان کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا میں ایون اگر موجودہ دور بھی لیں تو اس میں بھی یہ سب سے زیادہ وہ آیات ہیں جو سب سے زیادہ یاد کی جاتی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5009، 5009 حدیث کا نمبر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، اور وہ انسان اور جنوں کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس میں تھوڑی سی عقل ہوگی، وہ کبھی بھی سوئے گا نہیں، کبھی بھی سونے کے لیے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی جو ہے وہ تلاوت نہیں کر لیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کو ایک آواز آئی تھی ایک دروازہ کھلنے کی، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ آسمانوں کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس میں سے ایک فرشتہ باہر آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جو فرشتہ آج روئے زمین پر تشریف لایا ہے، جو فرشتہ آج روئے زمین پر آیا ہے، وہ آج سے پہلے کبھی اس زمین پر نہیں اترا، اور وہ فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھے حضرت جبرائیل، تو آپ نے کہا کہ وہ فرشتہ آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو دو نوروں سے نوازا گیا ہے، اور یہ دو نور وہ نور ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، اور آپ اس میں سے جس چیز کی بھی تلاوت کریں گے آپ کو وہ عطا کر دی جائے گی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو احادیث کے اندر جو بھی چیزیں میٹیریلسٹک چیزیں ہوں یا دوسری چیزیں جو بھی بیان کی گئی ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں شامل ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یہ ترمذی اور نسائی دونوں میں روایت کی گئی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس تحریر کو استعمال کرتے ہوئے سورہ بقرہ کا اختتام کیا ہے۔ یعنی کہ جو آخری دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، جو آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کی، وہ تحریر پر ختم ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے لکھی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو لگاتار 3 دن اپنے گھر کے اندر تلاوت کرے گا، اس گھر کے نزدیک شیطان پھٹک بھی نہیں سکتا، شیطان جو ہے وہ اس گھر کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، ایک اور روایت ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ دی تھیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اپنے گھر کو مقبرے نہ بناؤ، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے مراد ان کا یہ تھا کہ اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ریگولرلی کیا کرو، ڈیلی بیسس پہ کیا کرو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھرانہ جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے اندر کبھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ بہت بڑا انعام لے کے آئے گی ڈے آف ججمنٹ پہ، ہمارے جو روز قیامت ہوگا، روز محشر ہوگا، اس دن جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ، بہت بڑا انعام لے کے آئے گی، اور یہ آپ کی دلی کی زندگی میں، جو آپ کی دنیا کی زندگی ہے، اس کے اندر رحمتیں جو ہے وہ ایڈ کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن پاک تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ کس دن؟ روز محشر کے دن تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے روشن صورت ہیں، دو سب سے روشن سورہ ہیں، ان کی تلاوت کیا کرو۔ اور وہ دو روشن سورہ کون سی ہیں؟ پہلی سورہ بقرہ اور دوسری سورہ عمران۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان دو کی تلاوت کرے گا تو یہ دو قیامت کے دن دو بادلوں یا دو سایوں یا دو پرندوں کے قول کے برابر جو ہے وہ آئیں گی، اور اس شخص کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گی جو شخص ان کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ایک رحمت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث غم ہے، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ باعث غم ہے، اور جو جادوگر ہیں وہ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر جیسی ہستی، جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے سورہ بقرہ کی تفسیر 12 سال کے اندر مکمل کی تھی۔ 12 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے، اور حضرت عمر نے 12 سال صرف اور صرف سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھنے میں صرف کر دیے، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر جب انہوں نے ان کی تفسیر پڑھی تو ان کو جو ہے وہ 8 سال لگ گئے۔ تو یہ کچھ فضیلتیں تھیں سورہ بقرہ کی، یا سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، اور بہت سارے لوگ نیکوکار بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے، وہ آج بھی نصیحت کرتے ہیں ان چیزوں کی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 7-8 حدیثیں، 7-8 روایتیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اہم ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ آگے ہم ڈسکس کریں گے اس کے عوامل کے بارے میں، اس کے وظائف کے بارے میں، اس کا ورد کیسے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری جو بھی ویڈیوز پبلش ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور آپ ہمارے پہلے سبسکرائبر ہوں ہماری ویڈیوز کو سننے کے لیے۔ سورہ البقرہ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ سورہ البقرہ جو ہے یہ انسان کی حفاظت کرتی ہے بری نظر سے، جادو سے، اور اس کے علاوہ یہ انسان کی زندگی کے اندر برکت لے کے آتی ہے، اور آپ کو جو ہے یہ امن، آپ کو ذہنی سکون، امن فراہم کرتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری آپ کو اور بھی اس کے وظائف ملیں گے، لیکن کچھ جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یا جو ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایسی آج کل ہے کہ ہم کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، اور ہم لوگ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ الٹے سیدھے وار کرواتے رہتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے حفاظت کے لیے جو ہے سب سے آزمودہ نسخہ ہے یہ کہ سورہ بقرہ کی بآواز بلند آپ نے تلاوت کرنی ہے اپنے گھر کے اندر، بآواز بلند اپنے گھر کے اندر آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھنی ہے 40 دن۔ اگر کوئی قاری ہو تو وہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان بھی بیٹھے، کوئی اور انسان بھی بیٹھے جو کہ قاری نہ ہو، جو کہ حافظ نہ ہو، وہ 4 سے 5 گھنٹے کے اندر سورہ بقرہ کو جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ تو 40 دن لگاتار آپ نے بآواز بلند اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، تو کوئی بھی بری نظر یا کوئی بھی کالا جادو یا جادو ٹونا یا کوئی بندش جو بھی ہوگی وہ آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ 2 آیات ہیں ان کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جو کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو آپ اپنی عادت بنا لیں کہ سونے سے پہلے آپ نے ان 2 آیات کی تلاوت لازمی کرنی ہے، لازمی کرنی ہے ان 2 آیات کی تلاوت۔ کوئی نہ کوئی نماز جو بھی آپ پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری نمازیں ادا کریں،
خصوصی طور پہ مغرب کی نماز کے بعد، لیکن اگر مغرب نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد، اگر وہ بھی نہیں تو کم سے کم سونے سے پہلے ان 2 آیات کو جو ہے وہ اپنے لازمی تلاوت کرنا ہے روز کی بنیاد پر، اور اس کے بعد آپ نے سونے کے لیے جانا ہے۔ آپ کو ان 2 آیات سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر آپ یہ 2 آیات جو ہے وہ ڈیلی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بری نظر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ جادو سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور آپ جو ہے وہ جنوں اور انسانوں کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندش ہے آپ اس سے محفوظ رہیں گے، وہ بندش ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں نازل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے، آپ کو ذہنی سکون میسر ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی غم ہے تو آپ کو اس غم سے نجات ملے گی۔ آج کی ویڈیو کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ میں اگین آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیوز بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔